پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ واقعہ ہے ایک پاگل عورت کا واقعہ جس کے ساتھ کسی نے زنا کیا اور خلیفہ دوم نے اس عورت کو سزا کے طور پر حد جاری کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے خلیفہ سے پوچھا کہ تم اس پر حد کیوں جاری کر رہی ہو؟ اس کے بدلے میں خلیفہ نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، زنا کرنے والا شخص خود فرار کر گیا ہے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہے۔ اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ یہ عورت عقل نہیں رکھتی، پاگل ہے اور اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتی، اور جو شخص عقل نہیں رکھتا اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک پاگل شخص عاقل نہ ہو جائے اس سے دینی ذمہ داری اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے رسول خدا کی یہ حدیث جا کے خلیفہ کو سنائیں اور کہیں کہ اس عورت پر بھی کوئی حکم صادر نہیں ہوتا کیونکہ یہ عقل نہیں رکھتی۔ جب اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے جایا گیا تو خلیفہ دوم نے اپنا حکم واپس لے لیا اور بدلے میں یہ الفاظ کہے کہ خدا علی بن ابی طالب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں اس عورت کو قتل کر کے اس پہ حد جاری کر کے خود کو ہلاکت میں ڈال لیتا۔ گویا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا عالم اس کائنات میں کوئی نہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کی اس حدیث کے پورے مصداق ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے مومنین آئیں ہمیں اس در پہ جانا چاہیے جس در پہ حقیقی معنوں میں ہمیں علم ملے، جو کہ علم کے حقیقی وارث ہیں، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔